هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے بہت سارے مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے بعد ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا. حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کی روشنی میں اور ہمارے ملک ہندوستان میں جو موجودہ حالات ہیں اس کے پس منظر میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. حضرات گرامی، آیت کریمہ کا ترجمہ سب سے پہلے کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ مومنوں، مسلمانوں، زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ بری چیز ہے اور بہت برا راستہ ہے. زنا کی مذمت اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے، اور زنا کے قریب جانے سے بھی اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا. آپ یہ سمجھ لیجئے زنا یہ ایک ایسی برائی ہے انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چاہے کوئی بھی دین اور مذہب کا ماننے والا آدمی رہا ہو اب تک، کسی بھی مذہب میں آپ چلے جائیں، کسی بھی دین کے ماننے والے کے پاس آپ چلے جائیں، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، جینزم ہو، یا اسی طرح سے عیسائیت، یہودیت وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان تمام مذاہب میں زنا کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. کوئی بھی مذہب اسے اچھا نہیں شمار کرتا ہے، کوئی بھی مذہب اسے اچھا نہیں بتلاتا ہے. تمام مذاہب میں یہ برائی سمجھی جاتی ہے اور اپنے اپنے اعتبار سے
تمام مذاہب نے اس سے روکنے کی کوششیں کی ہیں اور اسے جو ہے برا بیان کیا ہے، برا بتلایا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس کے تعلق سے اسلامی جو ہدایات ہیں، اسلامی احکامات ہیں، انہیں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، اسلام کی نظر میں زنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت میں سخت سزا بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات اللہ رب العالمین کے یہاں گئے، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا اور اسی طرح سے جو خواب میں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی جنت اور دوزخ کے حالات کو پیش کیا گیا تو آپ نے بہت ساری نشانیاں وہاں دیکھی، بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ملاحظہ فرمائی۔ ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ کچھ ننگے مرد عورت ایک تنور نما آگ میں جل رہے ہیں، بہت ہی بڑا تنور، اس میں تندور جسے ہم لوگ بولتے ہیں، عربی میں اسے تنور کہتے ہیں، تو اس تندور میں آگ جل رہی ہے، اس میں اس طرح کے لوگ جل رہے ہیں اور چیخوں پکار کرے جا رہے ہیں اور بڑی بھیانک چیخیں ان کی زبانوں سے نکل رہی ہیں۔ ان کی چیخ و پکار کی وجہ سے اور جو دوسرے عذاب میں مبتلا لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے۔ ایسی سزا اللہ رب العالمین نے زانیوں کے لیے، زنا کرنے والوں کے لیے بیان فرمائی۔ اور ایک دوسری حدیث کے مطابق ترغیب جو ایک بہت مشہور کتاب ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس کے مطابق ان زانیوں کے جسم بہت زیادہ بڑے بڑے پھول جائیں گے اور ان کے جسموں سے ایسی بدبو آ رہی ہوگی جو لیٹرین اور باتھ روم کی بدبو ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو نہایت ہی سخت عذاب ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے جو زنا کرتے ہیں یا زنا کرواتے ہیں۔ اسلام نے، اللہ رب العالمین نے جو زنا تک پہنچانے والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کو، ایک اسلامی شریعت کے پابند آدمی کو اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں سے روک دیا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی، اس کے اندر اسی بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور زنا یہ کیسے آدمی کس طرح سے اس چیز پر آمادہ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتلاؤں کہ جب مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، آپس میں بات چیت ہوتی ہے، مرد عورت یہ آپس میں دو اجنبی جب مل بیٹھتے ہیں تو یہ راستہ کھلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس راستے کو ختم کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اجنبی عورت کو منع فرما دیا کہ وہ بغیر محرم کے، اپنے قریبی رشتے دار کے کہیں سفر کرنے کے لیے نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جائے گی تو ہو سکتا ہے کچھ حوث کے پجاری، کچھ ایسے لوگ جن کے اندر بیماری ہے، جن کے اندر شیطانیت پائی جا رہی ہے، وہ اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ نہ کر بیٹھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے کوئی بھی عورت اکیلے سفر نہ کرے، الا یہ کہ اس کا کوئی محرم، اس کا کوئی عزیز اقارب میں سے اس کا باپ ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا شوہر ہو، یا اسی طرح سے اس کا دادا، نانا، ماموں، چچا وغیرہ اگر کوئی ہے تو وہ جا کے سفر کر سکتی ہے، ورنہ اس کے لیے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، حج کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے مومنین اور مومنہ عورتوں کو نگاہوں پہ نیچا رکھنے کا حکم دیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھیں۔ اپنی نگاہوں کو نیچا کرنے کا حکم اللہ رب العالمین مومن مردوں کو دے رہا ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے۔ اور سیم یہی حکم اللہ رب العالمین نے مومنہ عورتوں کو بھی دیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کتنا اللہ رب العالمین نے یہ تمام جو زنا کے لوازمات میں سے جو چیزیں ہو سکتی ہیں، جو زنا کے قریب ہو سکتی ہیں، لے جانے والی ہو سکتی ہیں، ان تمام پر اللہ رب العالمین نے پابندی عائد فرما دی۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی انسان ہونے کے ناطے سے، ہر انسان خطا کار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی مشہور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ تمام انسان خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور بہتر خطا کار وہ ہیں، خطا کار بھی بہتر ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ خطا کار بھی بہتر ہوتے ہیں۔ خطا کاروں سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ گاروں سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہوں سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہ گاروں سے نفرت نہیں، گناہوں سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہ گار تو آپ کی رحمت اور توجہ کا متلاسی ہے، اسے تو آپ کی رحمت اور توجہ کی ضرورت ہے، آپ کی مہربانی اور شفقت کی ضرورت ہے۔ آپ اس کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کریں، اسے سمجھائیں، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں اسے توبہ کرنے کے لیے قائل کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، جو توبہ کرنے والا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے یہاں جو ہے ایک اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے، اس کے لیے اگر کسی بھی طرح سے اس کے ذہن میں انسان ہونے کے ناطے سے اس کے ذہن میں قصور پیدا ہو گیا اور اس سے کوئی سزا زنا کی چیز جو ہے سرزد ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے اس سے توبہ لازم قرار دی۔ اس کے لیے حد متعین فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی ایک سزا بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آتا ہے، آپ دیکھیں گے ایسے آدمی کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ اپنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، ایک نوجوان صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی زنا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ آپ گناہ کا کام کرنے کی اجازت یہ آدمی مانگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں اور دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، غصہ آ گیا انہیں، کہا ڈانٹنے اور پھٹکارنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے، کون سی چیز کی اجازت تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ انہیں کوئی غصہ دکھایا، نہ کسی بھی طرح کی کوئی بات کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں قریب لے آؤ۔ قریب آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے چند سوال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم یہ پسند کرو گے، تم اپنی ماں کے لیے اس چیز کو پسند کرو گے؟ یعنی کوئی آدمی تمہاری والدہ سے زنا کرے، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پر قربان نہیں، میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ زنا کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے دوسرا سوال کیا، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے اس چیز کو پسند کرو گے؟
اس آدمی نے پھر وہی جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہرگز اس سے پسند نہیں فرماؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنی بہن کے لیے اس چیز کو پسند کرو گے؟ پھر وہی جواب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ کی قسم میں اس چیز کو اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم اپنی پھوپھی کے لیے اس چیز کو پسند کرو گے؟ اس آدمی نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں اپنی پھوپھی کے لیے اسے پسند نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی پھوپھی کے لیے اسے پسند نہیں کریں گے، نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کیا تم اپنی خالہ کے لیے اس چیز کو پسند کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر پھر انہوں نے وہی جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، میں اس چیز کو اپنی خالہ کے لیے بھی پسند نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی خالہ کے لیے اسے پسند نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما اللہ رب العالمین۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا جو انداز ہے وہ معلوم ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جو آدمی زنا کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی اور کسی کی خالہ ہوگی۔ تو جب تم اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کے ساتھ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہو تو لوگوں کی بہن اور پھوپھی اور دادی وغیرہ وغیرہ کے لیے جو پسند کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے لیے جو پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند۔ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کی سمجھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی پیوست فرمائی کہ اس کے بعد اس کا دل اس کی طرف کبھی مائل ہی نہیں ہوا، کبھی بھی مائل نہیں ہوا میرے بھائی۔ تو یہ زنا جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے، کبھی کبھی اس کے باوجود آدمی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کے لیے شریعت نے کچھ قواعد اور کچھ قوانین نازل فرمائے ہیں۔ مان لیجئے کوئی آدمی زنا کر لیتا ہے تو شریعت اسلام اسے پہلے تو زانی کے ثبوت کے لیے، زنا اگر ہوا ہے اس کے ثبوت کے لیے شریعت نے 4 گواہ متعین فرمائے، اللہ یہ کہ آدمی خود اقرار کرے کہ ہاں اس نے زنا کیا ہے، زنا کا اقرار کر رہا ہے تو اس پہ حد جار کی جائے۔ اگر حد کیا ہے؟ حد یہ ہے، اسلام زنا کی حد جو بتلاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی غیر شادی شدہ ہے یا عورت غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کی جلا وطنی، 1 سال تک اسے دور اس علاقے سے، اس جگہ سے اسے دور بھگا دیا جائے۔ یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے آدمی، اس کی شادی ہو چکی ہے، عورت ہو یا آدمی ہو، اگر اس کی شادی ہو چکی ہے تو شریعت اس کی سزا جو متعین فرماتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے پتھروں سے مار مار۔ اتنی سخت سزا اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ 4 گواہ ہونا چاہیے یا اللہ یہ کہ وہ ظالم خود اقرار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی دفعہ ایسے واقعات پیش آئے۔ میرے بھائیوں یہ شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی سزا بیان فرمائی، اس سے روکنے کے لیے جو اصول اور ضابطے ہیں اس سے روکنے کے لیے اصول اور ضابطے بھی بیان فرمائے۔ ایسا نہیں ہے اللہ رب العالمین نے صرف سزا بیان فرما دی ہے اس کی، اس سے روکنے کے لیے اصول اور ضابطے بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ زنا کے جو محرکات ہو سکتی ہیں جو چیزیں، ان تمام چیزوں پر پہلے پابندی اللہ رب العالمین نے لگائی۔
پردے کے ساتھ رہنا ہے، نگاہوں کو نیچا رکھے رہنا ہے، اسی طرح سے فحش اور بری باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ جو مبادیاتی جو زنا کے قریب کرنے والی جو چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں آج جو ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں زنا کی کثرت ہے۔ آئے دن اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو پیش آتے رہتے ہیں، اور معلوم نہیں کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتے، کتنے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہی نہیں ہیں میرے بھائی۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے موادیات زنا، جو زنا کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ہم نہیں بچ رہے ہیں۔ ہمارے اندر پردے کا رواج نہیں، ہمارے اندر رشتے ناطے میں جو ہیں ہر ایک کے سامنے عورتیں اجنبی مردوں کے سامنے ایسے ہی گھومتی پھرتی ہیں جیسے اپنے کسی بہت ہی عزیز کے ساتھ رہتی ہیں۔ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا رواج ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو زنا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا میرے بھائی؟ زنا کی کثرت اگر نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول اور یہ ضابطے متعین فرمائے۔ اس کے بعد چند ایسے واقعات آپ کو احادیث کے اندر ملیں گے جو اس تعلق سے ہوئے، اور جو واقعات بھی ہوئے وہ بڑے ہی عبرتناک ہے میرے بھائیوں۔ ایک گناہ گار آدمی آ کر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کی سزا کتنی زیادہ بھیانک مجھے آخرت میں ملنے والی ہے۔ آدمی جب اپنا آپا کھو کر اس گناہ میں پڑ گیا لیکن بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتا ہے۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، ان کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاس کر دیجئے، پاس کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے پاس؟ زنا سے پاس۔ زنا سرزد ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اقرار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو ٹالنا چاہا، ادھر ادھر آپ نے منہ موڑ لیا، لیکن بار بار آ رہے ہیں۔ انہیں احساس اس بات کا ہے کہ یہ سزا اگر مجھے یہاں دنیا میں مل گئی تو یہ بہت کم سزا ہوگی، آخرت میں جو سزا اس کے بدلے میں مجھے ملنے والی ہے وہ میری برداشت سے بھی باہر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ان سے پوچھ ہی لیا کس چیز سے میں تمہیں پاک کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، زنا سرزد ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ کہیں یہ پاگل دیوانے تو نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ جنون میں ایسی باتیں کر رہے ہوں؟ صحابہ کرام نے بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاگل نہیں ہیں، انہیں دیوانگی لائق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہیں شراب تو نہیں پی رکھی ہے کہ شراب کے نشے میں ایسا کہہ رہے ہوں؟ ایک صحابی اٹھ کر گئے، منہ سونگ کر دیکھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شراب بھی نہیں پی رکھی ہے۔ معلوم ہو گیا کہ ہاں انہوں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا انہیں رجم کر دیا جائے۔ رجم کرنے کے لیے صحابہ کرام انہیں لے کر جاتے ہیں۔ معلوم ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ سزا انہیں معلوم نہیں تھی، یہ سزا انہیں معلوم تھی کہ ہاں یہ سزا مجھے ملنے والی ہے، لیکن ان کے گناہ نے انہیں اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑا کہ جب تک اس گناہ سے پاکی انہوں نے نہیں حاصل کری۔ صحابہ کرام لے گئے، انہیں رجم کرنے کے لیے پتھر مارے جانے لگے، بھاگنے لگے، پتھروں کی چوٹ جب جسم پر پڑی بھاگنے لگے، دوڑنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے پیچھے پیچھے دوڑ گئے، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی آڑ میں کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک لمبی سی ہڈی جو ہوتی ہے یہ پنڈلی والی، جانور کی کوئی ہڈی پڑی ہوئی تھی، اس ہڈی کو پکڑ کے ان کے سر میں مارا جس سے ان کی جان نکل گئی۔ یہ
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر ایسی کون سی چیز تھی جو اس بات پر انہیں ابھار رہی تھی کہ وہ یہ گناہ کر کے آئے ہیں، اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے. ایسے ہی حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ عورت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے. کس چیز میں پاک کروں؟ آپ نے ان کو بھی ڈالنا چاہا. کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے آپ ویسے ہی ڈالنا چاہتے ہیں جیسے ماس کو آپ ڈال رہے تھے؟ جس طرح سے ماس کو آپ نے ڈالنا چاہا تھا ایسے ہی مجھے بھی ڈالنا چاہتے ہیں. کیا تم وہی ہو جنہوں نے مائز کے ساتھ نے زنا کیا ہے؟ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا حمل سے ہیں. آپ نے فرمایا چلی جاؤ، ابھی جب بچے کی پیدائش ہو جائے اس پیدائش کے بعد آنا. پیدائش بچے کی ولادت ہو گئی، بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی. موقع تھا، اقرار نہیں کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پھر تقریباً 9-8 مہینے کا موقع ان کے پاس تھا. چاہتی تو کہیں چلی جا سکتی تھی. بچے کی ولادت ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے پاک کرنا. آپ نے فرمایا جاؤ ابھی بچے کو دودھ پلاؤ، یہ بہت چھوٹا ہے، اسے دودھ کون پلائے گا؟ ابھی اور موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا. چاہتی تو اب بھی بھاگ سکتی تھی. دودھ پلانے لگی، بچہ دودھ پی کر بڑا ہوا، کھانے پینے کے لائق ہوا. ایک ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بچے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پھر حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہ بچہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا ہے، اب یہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا ہے، اب مجھے پاک کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک انصاری صحابی کے حوالے کیا اور کہا انہیں رجم کر دو. رجم کرنے کے لیے کمر تک گڑھا کھودا گیا، اس میں ان کے جسم کو دبا دیا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ میں مجمعین پتھروں سے مارنے لگے. پتھر مار رہے ہیں، چیخ اور چلاہٹ میں آواز ان کی بلند ہو رہی ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جوش اور جلال میں آگے بڑھ کر گئے، ایک پتھر بڑا سا اٹھایا اور اس کے سر پہ مارا. سر پہ مارنے کی وجہ سے خون کا ایک فوارہ نکل کر ان کے کپڑوں پہ پڑ جاتا ہے. کپڑوں پہ پڑ جاتا ہے خون کا فوارہ. خون کا فوارہ جب کپڑوں پہ پڑا بہت ہی جلال آ گیا اور برا بھلا کہنے لگے اور انہیں جو ہے اپنی ساہستہ زبان میں برا بھلا انہوں نے کہا کہ اے فاحشہ، اے زانیہ، اس طرح کے الفاظ کو نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے الفاظ انہیں کہہ رہے ہیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے خالد اسے گالی نہ دو، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس توبہ کو اگر مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو تمام مدینہ والے بخش دیے جائیں گے. اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس سے نفرت نہ کرو، اسے گالی نہ دو. یہ اتنی عظیم توبہ ہے میرے بھائی. یہ تصور میرے بھائیوں کہاں سے آئے گا؟ ایک زانی زنا کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اقرار کرتا ہے، اسے معلوم ہے میری زندگی کا یہ آخری دن ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اقرار کر رہا ہے. یہ تصور آخرت کا تصور اگر ہمارے ذہنوں میں ہے، اگر آخرت کا تصور ہمارے دل اور دماغ میں ہے تو ہمارے اندر یہ چیز آ سکتی ہے. آج زنا کی یہ جو وارداتیں ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر یہ زنا کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ لذت مجھے یہاں دنیا میں مل گئی، اب مجھے آخرت میں کون مجھے کوئی حساب کتاب تو دینا نہیں ہے. حساب کتاب اسے دینا نہیں رہتا ہے. مسلمانوں کے اندر جو اس طرح کی واردات ہوتی ہے ان کا بھی آخرت پر ایمان کمزور ہے. اگر ایمان کمزور نہیں ہوتا تو وہ اس کے قریب نہیں جاتے. آخرت پر ایمان
کی کمزوری کی وجہ سے یہ گناہوں کی کثرت مسلم معاشرے کے اندر اور غیر مسلم معاشرے کے اندر، یہ آخرت پر ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے۔ آخرت پر ایمان اگر مضبوط ہوگا، آخرت پر ایمان اگر ہمارا مضبوط ہوگا اور ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سے اس گناہ کا حساب کتاب لے گا، یہ جرم ہم نے کیا ہے، اس کی سزا اللہ رب العالمین نے متعین فرما دی ہے، اس کی سزا ہمیں ضرور ملے گی، اگر ہم یہاں بچ گئے تو بچ گئے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں بچ پائیں گے، پھر آدمی اس گناہ کو چھپا نہیں پائے گا، اس کی جو سزا ہوگی وہ اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور ایسا ہی ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی۔ اور دوسری کمی، آج یہ گناہوں کو، اس طرح کے جرائم کو روکنے، معصوم بچیوں کے ساتھ حیوانیت برتی جا رہی ہے، معصوم بچیوں کے ساتھ، یہ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر گناہوں کا ایک طرح سے سیلاب آیا ہوا ہے۔ رات کی تنہائیوں میں موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل میں گندی گندی فلمیں، گندی گندی تصویریں اور اس طرح کی بیہودہ باتیں آج ہم اس میں دیکھ رہے ہیں، جو ہم اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے، جو ہم اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے، جو ہم اپنی خالوں پھوپھیوں کے لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ ہماری مائیں بہنیں پھوپھیاں اس طرح کے جسم دکھائیں، کپڑے میں آئے اس طرح کے، وہ ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو آدمی کے اندر جوش آتا ہے، شیطان اس کو برگلاتا ہے، شیطان اس کو وسوسے دلاتا ہے اور اسے موقع فراہم کرتا ہے گناہ کے قریب جانے کے اور گناہ میں واقع ہوتا ہے، پھر وہ گناہ میں واقع ہوتا ہے، آخرت پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام جرائم سے رکنے اور بچنے، کم ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا تو آدمی گناہ کے قریب نہیں جائے، آخرت پر ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو آدمی گناہوں کے قریب جائے۔ اور دوسری بات جو بہت اہم ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے، کہ وہ یہ کہ جو سزائیں متعین کی گئی ہیں، جن جرائم پر جو سزائیں متعین کی گئی ہیں، وہ سزائیں اس جرم پر بڑی ایمانداری کے ساتھ دی جائیں، ایمانداری کے ساتھ وہ سزائیں دی جائیں، اور اس میں نہ کسی غریب کا لحاظ کیا جائے، نہ کسی امیر کا لحاظ کیا جائے۔ ایک غریب اگر وہ جرم کر رہا ہے تو اس کی سزا جو متعین کی گئی ہے وہ سزا اسے ملنی چاہیے، ایک امیر اگر وہ سزا کر رہا ہے تو جرم کر رہا ہے تو اسے وہ سزا ملنی چاہیے۔ اسلام ہمیں عدل و انصاف کی دعوت دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جو جرائم اگر کوئی آدمی کرتا ہے، کوئی بھی جرم اگر کرتا ہے تو اس کی جو سزا متعین کی گئی ہے وہ اسے ملنی چاہیے۔ ایک مثال کے ذریعے سے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کر دی، فاطمہ نام ہے، قبیلہ بنو مخزوم سے اس کا تعلق ہے۔ بنو مخزوم بڑا قبیلہ ہے، قریش کا ایک بڑا، قریش جو ہے یہ ایک بہت بڑا قبیلہ، اور اس کے اندر کئی ایک قبائل، بنو ہاشم ہے، بنو امیہ ہے، یہ سب قریش کی شاخیں ہیں۔ تو ایسے ہی قریش ایک بڑا قبیلہ، اس کی ایک شاخ بنو مخزوم، یہ بھی ایک بڑا قبیلہ ہے، بڑے خاندان کی عورت، بنو مخزوم کی عورت چوری کر لیتی ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے، کوئی عورت چوری کرتی ہے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ لے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورت کے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ چوری کر لی عورت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں معاملہ پہنچ گیا، لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ خاندان والے بڑے افسوس میں ہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ یہ عورت جائے گی جہاں بھی لوگ دیکھیں گے، کہیں گے یہ فلاں قبیلے کی ہے، چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے۔ قبیلے کی بدنامی ہوگی، اس عورت کی بدنامی ہوگی۔
لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے، بھئی چوری کی جو چوری ہوئی ہے وہ پیسہ لے لیا جائے، اس سے زائد جو جرمانہ ہے وہ جرمانہ لے لیا جائے، ہاتھ نہیں کاٹا جائے، ہاتھ نہیں کاٹا جائے، ہاتھ معاف کر دیا جائے، کیونکہ یہ تو ایک رسوائی کا سبب بن جائے گی۔ بعد میں لوگ دیکھیں گے، کہیں گے ارے یہ فلاں قبیلے کی چوٹیا عورت ہے، تو قبیلے کی بدنامی ہوگی، اس عورت کی تو صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی آدمی جانے کے لیے تیار نہیں۔ کون جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اور سفارش کرے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زمانے جاہلیت میں تھے۔ اسلام نے تو منہ بولے بیٹے کا تصور ختم کر دیا ہے، اسے جو ہے منہ بیلا بیٹا کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اسے بلدیت کی کھانے میں کسی دوسرے کا نام نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ، تو زید بن حارثہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے بیٹے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جس طرح سے آدمی اپنے ناتی پوتوں سے محبت کرتا ہے، ایسے ہی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا ہم نہیں کہہ سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن حارثہ کے بیٹے جو اسامہ ہیں انہیں بھیجا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ سفارش کریں گے تو ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیجئے اور کہیے کہ بھائی یہ چوری جو ہوئی ہے اس کے بدلے میں کوئی جرمانہ عائد کرنے، ہاتھ نہیں کاٹا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لوگ آئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہاتھ نہ کاٹیں ان کا، اور اس کے بدلے میں روپیہ پیسہ جو بھی جرمانہ عائد ہوگا وہ جرمانے کے طور پر دے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹکار لگائی کہ اسامہ اللہ رب العالمین کی حدود میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، اللہ رب العالمین کے فیصلے میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی وجہ سے فلاح کو برباد ہو گئے کہ ان کے اندر کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کر دی جاتی تھی، اسے سزا دی جاتی تھی، لیکن اگر کوئی امیر آدمی ان کے درمیان میں چوری کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں۔ تم یہ کہتے ہو کہ فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے، یہاں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بھی چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جرائم اس وقت روکے جا سکتے ہیں، ان جرائم کو اس وقت تک روکا جا سکتا ہے جب ہم انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ یہ سزائیں جو متعین کی گئی ہیں وہ سزائیں ان لوگوں پر، ان مجرموں پر، اس قسم کے جو مجرم ہیں ان پر نافذ کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان پر قائم و دائم رکھے، ہمارا خاتمہ و ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔